بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاج سلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کی طرف سے۔ کافی سارے دوستوں نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ مناز بھائی یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ کیسے چیک کیا جائے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو پروفٹ چل رہا ہے وہ نیچرل ہے یا پھر ان نیچرل ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل پروفٹ چل رہا ہے یا اس میں جو جینون پروفٹ چل رہا ہے۔ یہ بے شمار لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کہ آیا جس سوسائٹی میں یا جس جگہ پہ ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، وہاں پہ جو پرائسز چل رہی ہیں کیا وہ نیچرل پرائسز ہیں یا کریٹڈ ہیں یا پھر آرٹیفیشل بوم ہے ان پرائسز میں۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ چیک کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں بیفور میکنگ اینی انویسٹمنٹ اور بائنگ اینی پراپرٹی۔ اس میں کن فیکٹرز کا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل پروفٹس ہوتے ہیں یا ان نیچرل پروفٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں یا کسی بھی ایریے میں پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو اس ایریے کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کب بنی، اس کا ڈیولپر کون ہے، اس کا آنر کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا انہوں نے یہ ان کا فرسٹ پروجیکٹ ہے یا پھر اس سے پہلے بھی وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کر چکے ہیں۔ پھر اس سوسائٹی میں سیل اینڈ پرچیز کیسے ہو رہی ہے، کیا کہیں ایسا ہے کہ اس سوسائٹی میں انویسٹرز آتے ہوں اور وہ وہاں پہ پرچیزنگ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو پرائس ہائیک ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد جب وہ پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہیں، اپنے پیک پہ پہنچتی ہیں، تو وہ انویسٹر وہاں پہ چیزیں سیل آؤٹ کر کے نکل جاتا ہے اور پرائسز پھر جو ہے نیچے آ جاتی ہیں۔ کیا یہ کوئی ایسا تو نہیں چل رہا کسی خاص سوسائٹی میں؟ ایسے بے شمار گروپس ہوتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں، اور جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ بھی انویسٹرز کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو وہ اسپیسیفک جو پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ ادارے کا یا اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا، اس میں وہ اسپیسیفک لوگ انڈلج کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اوپر جائے۔ جیسے ہی اس کی ویلیو اوپر جاتی ہے اور وہاں لوگ جو ہے بغیر کسی ریزن کے، بغیر دیکھے یا سوچے سمجھے کہ ہر بندہ وہاں پلاٹ خرید رہا ہے، پرائسز کافی اوپر جا رہی ہیں، تو آپ بھی وہاں پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب وہ انویسٹر وہاں سے اپنی چیزیں وائنڈ اپ کرتا ہے، نکلتا ہے، تو وہ پروفٹ جو ہے وہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں یا گھر خریدنے جا رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹرز کا ٹیمپریری آتا ہے، وہاں اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کون سے انویسٹرز جڑے ہوتے ہیں جو فار دا ٹائم بینگ آتے ہیں اور ایک سرکل چلاتے ہیں، اور سرکل چلانے کے بعد وہاں سے ایکسپیل ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں وہ ریئل ہیں یا فیک ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا آرٹیفیشل پروفٹ جب بوم کرتا ہے تو مارکیٹ میں بے شمار فیک نیوز اس ہاؤسنگ پروجیکٹس کے بارے میں پھیل جاتی ہیں۔ فیک نیوز سے مراد یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا NOC جو ہے وہ آ چکا ہے، یا کوئی بڑی ہائی ویز یہاں سے گزرنے والی ہے، یا پھر رنگ روڈ یہاں سے گزرنے والا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ جو پروفٹ ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں۔ جب وہ چیزیں وہاں پہ نہیں آتی تو وہ پروفٹ جو ہے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ فیک نیوز سے بچیں۔ پھر فیک نیوز میں آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ہاؤسنگ جو پروجیکٹ سٹارٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ لائک وہاں پہ گیس نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، وہاں پہ قریب کوئی اسکول، یونیورسٹی یا ہاسپٹل نہیں ہوتا۔ تو یہ فیک نیوز بھی پھیلا کے اس پروجیکٹ کے اندر اس کی جو پرائسز ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ لوگ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ پارک کر دیتے ہیں۔ جب کچھ عرصہ گزرتا ہے اور یہ چیزیں جو فیک نیوز ہیں یہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایسی کوئی چیز نئی نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ بھی پروفٹ جو ہیں نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، ریٹین نہیں رہ پاتے۔ تو یہ بیسک جو ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ
جو ان نیچرل پروفٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے چاہیں تو آپ کی مارکیٹ کی جو اسٹڈی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آپ کسی بھی آدمی کو دیکھ کے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں. اس میں وہ لوگ جو مارکیٹ کے ساتھ کنٹینیوسلی اٹیچ رہتے ہیں وہ ایسی نیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن موسٹلی اوورسیز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ رہ سکیں اور ڈیلی کا نالج اپڈیٹ کر سکیں، اور وہ بیچارے وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں. اب جو نیچرل پروفٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جو سب سے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بھی یہ کہوں گا کہ ڈیولپر نمبر فرسٹ کے اوپر آتا ہے کہ یہ جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو نیچرل پروفٹ نظر آئے گا، وہاں کا جو ڈیولپر ہوگا وہ آپ دیکھیں گے اس نے اس سے پہلے بھی بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹس کیے ہوں گے، ڈیلیور کیے ہوں گے، اور ان کے جو پریویس ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوں گے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پروفٹ کے اندر ہی چل رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس کا کوئی پریویس پروجیکٹ ہے وہ ڈاؤن ہے اور اس نے نیا پروجیکٹ وہاں پہ سٹارٹ کر دیا اور جس میں پروفٹ نہیں ہے. تو ڈیولپر کی کریڈیبلٹی بڑا میٹر کرتی ہے نیچرل پروفٹ کے اوپر. پھر یہ بھی اس بات کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیولپر اپنے جو پروجیکٹ اس نے لانچ کیا اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. کیا وہ ڈیولپر یہ چاہے گا کہ اس کے پروجیکٹ میں ایک دم لانچ فرسٹ ڈے ہی انکریز آ جائے اور وہ جو انکریز ہے ان پرائسز وہ ٹیمپریری ہو اور پھر ایک دم وہ نیچے کی طرف آ جائے. جو اچھا انویسٹر، جو اچھا ڈیولپر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے انویسٹرز کو اپنے پروجیکٹ سے دور رکھے، اس لیے کہ جو ڈیولپر کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسٹیٹک ہو اور سلولی اینڈ گریجولی وہ انکریز کرے، اس کی پرائسز میں جمپ آئے، نہ کہ وہ ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ جمپ کریٹ کرے. اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی داؤ کے اوپر لگ جاتی ہے اور لوگ زیادہ دیر اس پروجیکٹ کے ساتھ ریٹین نہیں کر پاتے. تو لہٰذا ڈیولپر کی جو کریڈیبلٹی ہے مین فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا اس پروجیکٹ میں جو پروفٹس ہوں گے وہ نیچرل ہیں یا کریٹڈ پروفٹس چل رہے ہیں. تو ڈیولپر بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اسی آپ پروجیکٹ میں اگر جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کے پاس مارکیٹ کا نالج ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، تو یہ پروفٹ جب اس پروجیکٹ میں آئے گا تو وہ نیچرل پروفٹ ہوگا اور وہ اتنا جلدی اتنا آسانی سے ڈکلائن کا شکار نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں تمام چیزیں یک لخت نہیں آ جاتی. یعنی کہ اگر اس نے روڈ انفراسٹرکچر بنا لیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ ہی وہ آپ کو گیس بھی دے دے، پانی بھی دے دے، بجلی بھی دے دے. یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ جو اچھا ڈیولپر ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب میں سٹیپ وائز چلوں گا تو میرے پروجیکٹ میں جان آئے گی، لوگ میرے ساتھ اسٹے کریں گے اور میری جو پروجیکٹ کی ویلیو بنے گی وہ بھی تبھی بن پائے گی جب میں چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کر دوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم ہی ساری چیزیں اناؤنس کر دے اور پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہ کرے. تو ایسے میں وہ پروجیکٹ ڈوب جاتا ہے، اس کی پرائسز نیچے آ جاتی ہیں. جو اچھے ڈیولپر ہوتے ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت اپنے پروجیکٹس کو لے کر چلتے ہیں اور ان کے پروجیکٹس میں جو آپ ویلیو انکریز دیکھیں گے، پرائسز کی ہائک دیکھیں گے، وہ نیچرل ہوگی. اس میں صرف اسی صورت میں کمی آ سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے کوئی ٹیکسز، اضافی ٹیکسز وغیرہ لگا دے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسیز بن جائیں تبھی اس کے پروفٹ میں کمی آئے گی. وہ پروفٹ میں کمی تو آئے گی لیکن وہ مائنس میں نہیں جائے گا. نمبر 2 یہ آ گیا. تیسری، جب آپ کے پاس آپ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے اوور ریگولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. یعنی کہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ NOC ویری فرسٹ ڈے لے لے. یہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے اور اسی لیے موسٹلی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے سے پہلے ہی سیل کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو لانچ کر دیتے ہیں. اب جب پروجیکٹ لانچ ہو جاتا ہے اور آن گراؤنڈ اس کی شیپ نکل آتی ہے تو اس دوران اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا NOC آ گیا ہے تو اس کی قیمتوں میں پھر ایک دفعہ اضافہ آئے گا. وہ جو اضافہ ہوگا وہ نیچرل ہوگا، وہ کبھی بھی نیچے نہیں جائے گا. یعنی اگر آپ نے اس پروجیکٹ میں کوئی پلاٹ لیا ہے 20 لاکھ روپے کا لیا ہے 5 مرلہ اور اس کا جب NOC آتا ہے تو اس کی قیمتیں ایک دم 30 لاکھ پہ یا 25 لاکھ پہ چلی جاتی ہیں. تو یہ جو جمپ آیا ہے یہ نیچرل جمپ ہوگا، یہ آرٹیفیشل نہیں ہوگا. جب بھی اگر مارکیٹ مندی کا بھی شکار ہوگی
تو اس کی جو پرائسز ہیں وہ اگر آپ نے 20 لاکھ کا لیا اور 30 پہ چلا گیا، اگر مارکیٹ مندی بھی ہوگی تو اس کی پرائسز 30 سے 28 پہ آ جائیں گی، 26 پہ آ جائیں گی، 25 پہ آ جائیں گی. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ 20 سے نیچے چلے جائیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں نیچرل پروفٹ کے، وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کی یا اس ہاؤسنگ پروجیکٹس کی جو ڈیولپر ہے اس کی اسٹڈی کریں اور اس کا پاسٹ ایکسپیرینس دیکھیں کہ کیسا ہے اور وہ پروجیکٹ کو کیسے لے کے چلتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹ دور میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس مارکیٹ میں آئے ہیں جنہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کے نام کے اوپر بے شمار فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جو پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائملی سٹارٹ نہیں ہو سکا، تو وہ اپنی جو پرائسز ہیں ان کو مینٹین نہیں کر پائے، ان کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے کی طرف چلی گئی. لیکن وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس پنڈی رنگ روڈ کے روٹ کے اوپر آ رہے ہیں ان کی پرائسز ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سٹیبل ہیں، وہ مائنس میں نہیں گئی ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیک نیوز کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیں کسی بھی آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جاتے ہیں. اور پھر دوسرا میرا مشورہ یہ بھی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ملٹیپل ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں، 1 یا 2 ہاؤسنگ پروجیکٹس کو لے کے چلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کسی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا بھی کمپلیٹ نالج نہیں آتا. آپ کبھی ایک پروجیکٹ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، اسی طرح آپ بھاگتے رہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا بھی کمپلیٹ نالج نہیں ہوتا اور اس طرح آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں 1 یا 2 ہاؤسنگ پروجیکٹس کو لے کر چلیں، انہی میں اپنی انویسٹمنٹ کریں، انہی میں اپنی PhD کریں نالج کی، تب جا کے آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آیا یہ پروفٹ نیچرل ہے یا آرٹیفیشیل پروفٹ چل رہا ہے. دوستو یہ آپ کا جو کوشچن تھا کہ پروفٹ کیسے چیک کریں، نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی کافی ہیلپ ہوگی. آخر میں مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.